لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع فقير بائس مستكين مستجير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. سلامات. برادران ایمانی اور معزز سامعین، اس موضوع پر اس سلسلے میں یہ تیسری مجلس ہے. آپ کی خدمت میں چند باتیں گزارش کر چکا ہوں. اسلام دین مودت و رحمت، اسلام دا ریلیجن آف لو اینڈ مرسی، اس عنوان کے تحت آپ یہ تقریریں سماعت فرما رہے ہیں. اور اس اعتبار سے اسلام کو ایک دین کی حیثیت سے دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. تو آج کے دور میں آپ خصوصی طور پر یہ بات دیکھتے ہوں گے کہ سمجھا جاتا ہے بھائی ادھر نام اسلام کا آیا، ہاتھ میں بندوقیں دکھائی پڑنے لگتی ہیں، گنس ہیں اور بم ہیں. یہاں تک کہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک ڈینش کارٹونسٹ نے کچھ دن پہلے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بے ادبی کی اور آپ کو معاذ اللہ ایک دہشت گرد کی حیثیت سے پیش کیا. جبکہ قرآن مجید نے اپنے رسول کا تعارف کراتے وقت کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنایا. ہم نے اس کائنات کے لیے، یعنی آپ مرسی ہیں یونیورس کے لیے، دنیا کے لیے نہیں، مکے کے لیے نہیں، زمین کے لیے نہیں، پوری کائنات کے لیے ہم نے آپ کو مرسی کا سمبل بنایا، عالمین کے لیے رحمت بنایا. ایک چیز کبھی بھی آپ توجہ سے غور کیجیے گا. دیکھیے قرآن مجید کی جو فلسفی ہے، قرآن مجید کی جو آئیڈیالوجی ہے، وہ اپنی جگہ، اس سے مجھے کوئی نہیں لینا دینا. اس سے لوگ انکار کر سکتے ہیں. مثلا ایک ہندو ہے، اس کے اعتبار سے جو قرآن کا فلسفہ ہے وہ ہو سکتا ہے اسے پسند نہ ہو، وہ سمجھتا ہو کہ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا فلسفہ ہونا چاہیے. ایک عیسائی کو اس فلسفے پر کوئی اعتراض ہو، اس آئیڈیالوجی پر کوئی اعتراض ہو. لیکن قرآن کی ایک تاریخی حیثیت بھی ہے. قرآن اس زمانے میں اتر رہا تھا جس زمانے میں اس کے مخالف موجود تھے. تو اگر وہ کوئی بات غلط کہتا تو وہ مخالفین جو آئیڈیالوجی پر اعتراض کر رہے تھے وہ اس کے فیکٹس پر اعتراض کرتے. کیسی بات آپ کر رہے ہیں، یہ عالمین کے لیے رحمت بنائے گئے. اس پر ان کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ معاشرے نے آپ کے اندر سوائے رحمت کے کوئی دوسری چیز نہیں پائی. یہ ٹھیک ہے، وہ یہ کہہ دیں شاعر ہیں، ساحر ہیں، مجنون ہیں، یہ سب تو ان کے خطابات ہیں جو دشمنوں نے دے رکھے ہیں. کسی نے یہ بھی کہا کہ بڑے دہشت گرد ہیں، بڑا فساد کرنے والے ہیں، بڑا قتل عام کرنے والے ہیں. جو ان کو شاعر کہہ سکتا تھا، جو معاذ اللہ انہیں مجنون کہہ سکتا تھا، وہ دہشت گرد بھی کہہ سکتا تھا. وہ کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ سب متقین تھے وہاں پر جمع ہو گئے تھے. جو انہیں قتل کرنے کے در پہ ہیں، اس میں کیریکٹر اساسینیشن میں کون سی دقت ہے؟ کردار کے اوپر داغ لگانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ یہ حضور ایسی خطرناک چیز ہوتی، بڑے سے بڑا آدمی جھوٹ کو بھی صاف نہیں کر پاتا. خالی کہہ دیجئے
ایک آدمی کے خلاف کوئی بات آپ کہہ دیجئے، وہ بیچارہ مثلاً ایک عالم دین ہے، آدمی جھوٹ بول یہ خوب سکھاتے ہیں، سب سے آسان چارج یہی ہوتا ہے، کسی مولوی کو پکڑنا ہو تو رخ میں بتا دیتا ہوں، اور ٹرسٹی کو پکڑنا ہو کسی ادارے کے تو چندہ کھاتا ہوں. اب وہ بیچارہ جتنا چلائے گا میں چندہ کھاتا نہیں، سب لگا دیتا ہوں اس میں، پبلک کہے گی جتنا وہ کہے گا نہیں کھاتا ہوں اتنے ہی لوگ سمجھیں گے کھاتا ہے. کیریکٹر پر وار کرنا محمد سے گزارش ہے ادھر تشریف لیں، ادھر جگہ ہے، بعد میں آنے والوں کو ادھر سہولت ہو جائے گی، آپ ادھر تشریف لیں. وہ نہیں میں تھوڑی کردار کشی جو چیز ہے، کیریکٹر اساسینیشن جو ہے، کسی آدمی کو برباد کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز سمجھی جاتی ہے. اور وہ مشرکین تھے جنہوں نے تلوار شب ہجرت کھینچ رکھی تھی کہ قتل کر دیں، مگر وہ بھی یہ الزام نہیں لگا سکے کہ یہ رحمت کے علاوہ کچھ ہے. نہ یہودیوں نے یہ الزام لگایا، نہ عیسائیوں نے اس دور میں یہ الزام لگایا. تو آج اس الزام کا اٹھ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ درمیان میں کچھ ایسا ہوا. دیکھیں یہ بات کیا ہوتی ہے، جیسے میں آپ سے اکثر شاید اگر مجھے یہ نہیں معلوم ہوتا ہے، میرے ساتھ ایک بہت بڑی مجبوری ہے کہ میرے کچھ ایسے دوست ہیں جنہوں نے میری کچھ کیسٹ یہاں باہر کے نشر فرمائے ہیں چینل پر، اور اس پر مجھے نہیں معلوم کہ میں کیا کیا یہاں پڑھ چکا ہوں اپنی غیبت میں. سلامت ہے تو آج یہ کرنا ہے کہ اس پر آپ توجہ فرمائیے کہ کردار کشی جو ہوتی ہے، کردار کسی کا قتل کرنا، اس سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کا کردار ختم کر دیا جائے. ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیے آپ کسی مسلک کے ماننے والے ہوں، مجھے کوئی اختلافی بات نہیں کرنی. آپ عیسائی ہیں، آپ یہودی ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ سنی ہیں، آپ شیعہ ہیں، جس مسلک کے بھی ہیں، اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ کی بات دوسرا آدمی آپ کی کتاب پڑھ کے مان لے تو اتنی فرصت کسی کو نہیں. آپ کتاب لے کے جا کے بات آئیے کہ 14 معصومین کی سوانح عمری ہے، پڑھو، لائف ہسٹری ہے، اور اس سے سمجھو ہمارے امام کیسے تھے. کوئی نہیں ماننے والا، بلکہ جتنا آپ لکھیں گے اس سے زیادہ دوسرے لکھے ہوئے ہیں. آپ کو سچ سچ لکھنا ہے، ان کو سچ جھوٹ کچھ نہیں دیکھنا لکھنے میں. آپ اپنے امام کو زمین پر چلائیں گے، فقراء کے گھر بھیجیں گے مدد کرنے کے لیے، وہ اپنے لیڈر کو آسمان میں اڑا لے جائیں گے. جب ہمیں زبانی سب کرنا ہے اور لکھ کے کرنا ہے تو جو کہیے ہم کہہ دیں. سب سے بہتر پروپیگنڈا جو ہے وہ یاد رکھیے، کتابیں جو لائبریری کے اندر اور ریکس میں لگی ہوتی ہیں وہ زندہ کتابیں نہیں ہیں. آپ اپنے امام کی زندہ کتاب ہیں. جیسا کردار آپ کا ہوگا ویسا آپ کے امام کا تعارف ہو جائے گا. آپ دفتر میں کام کرتے ہیں، آپ کا کیریکٹر کیا ہے؟ دیکھیں ہم تو اکثر کہتے ہیں، وہ پھر آپ سے کہتے ہیں ارے بھائی ادھر چپٹی ناک والا ہوا، ادھر وہ چوکیدار بن گئے. نیپالی ہے، ناک چپٹی ہے. ناک چپٹی ہونے سے آدمی وفادار ہو جاتا ہے کیا؟ بھی چپٹائی ڈالنے کی صورت ہے. لیکن اس نے اپنی، ہو سکتا ہے ایک آدھ اس میں بےمانی بھی کر جائے، لیکن عام طور پر اپنے ڈیوٹی باؤنڈ ہونے کی وجہ سے اس نے اپنی قوم کا یہ تعارف کرا دیا کہ یہ لوگ ایماندار اور وفادار ہوتے ہیں. اسے کسی کتاب کے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے ہی اگر ملت طے کر لے کہ اپنی دینداری، اپنی کردار سازی، اپنی ایمانداری کا ایک سکہ بٹھلا دیں گے اور کچھ وہی کریں گے جو حق ہوگا، حق کے علاوہ نہ کریں گے، تو لوگ آپ کو دیکھ کے کہیں گے جب یہ اتنا سچا ہے تو اس کا امام صادق کتنا سچا ہے. جب یہ غصے کا ایسا ضبط کرنے والا ہے تو جس کو یہ امام کاظم کہتا ہے، اپنا لیڈر مانتا ہے، اس میں ضبط کی کیا طاقت ہوگی. جب یہ اتنا عبادت گزار ہے تو جس کو یہ زین العابدین کہہ کے تعارف کرا رہا ہے، اس کی عبادت کا کیا عالم ہوگا. تو اصل بات تو یہ ہے کہ یہ مجلس بھی اسی لیے ہوتی ہے کہ ہم اپنا کردار بنا کے اٹھیں یہاں سے، بجائے اس کے کہ دوسرے کے کرداروں کا جائزہ لیں. سب سے دیکھیں جب تک کیا ہوتی ہے، ابھی میں کوئی بات پڑھوں کوئی اپنے کو نہیں دیکھتا، سب ادھر ادھر. بھائی لوگ نماز میں پابندی سے نہیں آتے، وہ بھی نہیں آتے مگر دیکھ رہے ہیں ان کو.
جبکہ نظر جانی چاہیے. کسی آدمی نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ جب آپ کسی کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں تو آپ دھیان نہیں دیتے, آپ کی ایک انگلی اس کی طرف ہوتی ہے اور 3 آپ کی خود آپ کی طرف ہوتی ہے. کسی کے اوپر اعتراض کرنے کے لیے انگلی اٹھائی جائے تو اس کی طرف ایک ہوتی ہے, 3 آپ کی طرف ہوتی ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ اپنے نفس کا جائزہ انسان لے, اور ان مجالس کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ مرد ہو تو مرد, عورت ہو تو عورت, اب اس فرش ادا سے اپنے کردار کو بنا کے اٹھے اور کوشش کی جائے گی تو بنے گا. اچھا دیکھیں, بہت سے لوگوں کو خدا تشریف فرما ہے, دانشور بیٹھے ہوئے اور ہیں, ذہین افراد, پڑھے لکھے, سب تمام افراد اور بعمل لوگ بیٹھے ہوئے. لیکن للہ یہ نہ سمجھے گا جب میں کوئی بات کرتا ہوں تو آپ ہرگز یہ شمار نہ کیجیے گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے نہیں. میں تو صرف اس لیے کہتا ہوں کہ قرآن میں حکم ہے فذکر ان نفعت الذکریٰ, بار بار نصیحت کرتے رہو کیونکہ نصیحت کرنے کے اندر فائدہ ہے. رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے, یعنی اگر نمازی آدمی سے بھی کہا جائے نماز پابندی سے پڑھو تو کوئی برائی نہیں ہے. روزے دار سے کہا جائے روزہ پابندی سے رکھا کرو تو یہ بری بات نہیں ہے, صحیح ہے, کیونکہ اس سے وہ اور استقامت حاصل کرے گا. یہ ایک اصول ہے. اس لیے اس کا میں آپ کو قصہ بتاؤں. بہت لوگ کہتے ہیں مجلسیں اتنی ہوتی ہیں, فائدہ کیا, کردار تو نہیں بنتا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے تقویٰ, طہارت, ایمان, یہ کوئی ایک ٹیبلٹ نہیں ہے کہ بازار سے لی اور کھائی اور بالکل معلوم ہے متقی بنے گھوم رہے ہیں. اگر ایسی ملتی ہوتی تو مجلس میں حصے کے بجائے, تبرک کے بجائے ہم تقویٰ کی ٹیبلٹ ہی بنٹوا دیتے. بلکہ بٹوا نہیں, سب کو کھلوا کے یہاں سے رخصت کرتے ہیں, کھاؤ ایک ایک ٹیبلٹ تقویٰ کی طرف جاؤ یہاں سے. ایسی تو نہیں ہوتی. یہ تو ایک پروسیس ہے جس میں آدمی متقی بنتا ہے. یہاں تک کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب آپ نے ایک عجیب بات فرمائی, کہا متقی پرہیزگار افراد کا انداز اختیار کرو, ان کا شعار اختیار کرو, ایک دن متقی بن جاؤ گے. پہلے ظاہر متقی بننے کی کوشش کرو. جو لوگ صاحبان تقویٰ جو لوگ کرتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں تم بھی نماز پڑھو, پاک رہتے ہیں تو تم بھی پاک رہو, ابھی تم میں وہ کیفیت نہیں پیدا ہوئی. دھیرے دھیرے تم میں یہ کیفیت آتی جائے گی. ہمارے چچا خدا علی کا رحمت کرے, انہوں نے میری تربیت میں بہت بڑی کاوش کی ہے. سید فقیر شبر مرحوم مغفور, تو وہ عجیب بات کہتے تھے بیٹا نماز پڑھو ابھی سے پڑھو گے تو 60-65 سال کے جب ہو جاؤ گے تو نماز پڑھنا آئے گی. اور جو 60 سال پر شروع کرو گے تو آنے سے پہلے مر جاؤ گے. تمہاری 5 وقت کی نماز اللہ کو نہیں, اس کو تو ایک کوئی سجدہ, ایک رکوع, ایک قیام ویسا چاہیے جو معصوم سے کچھ ملتا جلتا ہو. اگر ایک بھی قبول ہو جائے گا تو نجات ہو جائے گی. کوشش کی جا رہی ہے کہ بہت سی پڑھی جائیں, ان میں ایک سجدہ ویسا ہو جائے جو معصوم جیسا تو نہیں ہو سکتا بلکہ معصوم کے سجدے سے قریب تر ہو جائے. تو جب پڑھو گے 60 سال تک مستقل تو کبھی ایک دن ویسے بھی پڑھ لو گے. صلوات بھیجے محمد. اب آپ طرف پھر آپ کو زحمت دے رہا ہوں, جو نظر آ رہے ہیں ادھر تشریف لے آئیں, داہنی طرف آ جائیں, اس طرف آ جائیں, یہاں آ جائیں. اس لیے آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, بات جو شروع کی تھی اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اصلی بات یہ ہے کہ مجالس میں ہاتھوں میں بات وہ ذہن سے نکل گئی جو اصل بات تھی. میں کبھی مایوس نہیں ہوتا اس بات سے, اسی لیے کبھی کبھی کہتا رہتا ہوں, جو لوگ کہتے ہیں ان سے خوش بھی رہتا ہوں, وہ سنتے رہتے ہیں. ہمارے ایک دوست ڈاکٹر صاحب ہیں, ڈاکٹر نقوی الہ آباد میں, انہوں نے بتایا ایک بچی کے لیے کچھ اس کا حال بیان کر رہے تھے. اسے قے ہو رہی تھی, وامٹنگ ہو رہی تھی, تو کہنے لگے میں نے اسے ایوومن کھلائی مگر اسے اتنی شدید قے تھی کہ وہ باہر آ گئی. تو میں نے بھی 10 منٹ کے بعد ایوومن ریپیٹ کی, پھر باہر آ گئی. میں نے 4-5 مرتبہ یہی کیا. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب جب اس کو ایوومن واپس آ رہی ہے بار بار تو آپ اس کو بار بار ایوومن جو کھلا رہے تھے, کوئی انجیکشن دیجیے تو اسے رکے گئے, یہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ دیکھو ایسا جب ہم نے ایوومن اسے کھلائی اور پانی سے کھلائی اور اس نے واپس کی تو وہ پوری نہیں واپس کرے گا میدا, کچھ نہ کچھ ذرات رکیں گے اس میں. ہم نے دوبارہ دی, دوبارہ بھی پوری ٹیبلٹ باہر نہیں جائے گی.
کچھ ذرات رک گئے. جب ریکوائرڈ کوانٹٹی اس کی رہ جائے گی معدے میں تو وہ اپنا کام کر رہے ہیں. تبلیغ اور نصیحت میں بھی یہی ہونا چاہیے. بھائی ہم 10 دن کی مجلس پڑھنے آئے اور بالکل ریفارم کر کے ہم چلے جائیں گے جب ہم آپ اپنا نہیں کر پائے اب تک. مطلب ہم گویا ریلیجن مورالٹی ان تمام چیزوں کو رد کرنے والی جو بیماری ہے اس کا اینٹی ڈوز دے رہے ہیں. تو اس اینٹی ڈوز کو جتنے بھی یہاں سن رہے ہیں اگر ریجیکٹ بھی کریں گے تو پورا نہیں, کچھ نہ کچھ روکیں گے, کچھ نہ کچھ ریٹین کریں گے. جب دوسرے لوگ بھی یہی آگے سب لوگ یہی کام کرتے رہیں تو وہ ریٹین اتنا ہو جائے گا ایک دن کے جیسا اہل بیت کے چاہنے والوں کو ہونا چاہیے ویسی ایک کثیر جماعت تیار ہو جائے گی. اسی لیے کہا جاتا ہے فذکر ان نفعت الذکر, ذکر کرتے رہو کیونکہ ذکر کرنے میں فائدہ ہے. ایک دن میں تو رسول اللہ کی بات بھی لوگ نہیں مانے, 23 سال گزر گئی نہیں مانے, تو اگر ایک خطیب کو ملا مجھے پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں کہ لوگ نہیں مانے, اس کو اپنی بات پہنچا دے, اپنا کام کر دے. بات خالی یہ ہے کہ وہ اپنی فکر میں نہ پڑ جائے. خطیب کو یا عالم کو یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ میری شہرت کیا تھی, اور میری پوزیشن کیا ہوگی, اور بمبئی میں گیا جھنڈا گاڑے بغیر میں لوٹ آیا, اس فکر میں نہ پڑ جائے. وہ جس کا اسپوکس مین ہے اس کے پیغام پر نظر رکھیں. ہم فنا ہوتے ہیں تو ہو جائیں, ہماری ریپوٹیشن جاتی ہے تو چلی جائے, مگر جس کا میسج لے کے آئے ہیں اس کا میسج پہنچ جائے. یہ آپ یاد رکھیے گا, مسلم ابن عقیل کی شان یہی ہے کہ انہوں نے جان دے دی مگر پیغام حسینی کو پہنچا کے چھوڑا. تو جب کسی کا کوئی میسنجر بن کے آتا ہے, ایمبیسڈر بن کے آتا ہے, تو اپنی پرواہ نہیں کرتا بلکہ جو میسج لے کے آتا ہے اس کی پرواہ کرتا ہے. مسلم ابن عقیل جیسا شجاع جس کے لیے 500 سپاہی ناکافی ہو گئے روکنے کے لیے, وہ ابن زیاد کے دربار میں رونے لگا اور ابن زیاد کو کہنا پڑا کہ جو مسلم جو اتنے بڑے کام کے لیے نکلتا ہے وہ روتا نہیں. تو جناب مسلم نے کہا تھا میں اپنے لیے نہیں رو رہا ہوں, اپنے آقا کے لیے رو رہا ہوں, اس لیے کہ میں کہہ چکا ہوں کہ آپ آئیے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر حضرت کا پیغامبر ہونے کا کوئی دعویٰ کرے تو اسے اپنی پرواہ نہیں ہونی چاہیے, حضرت کی پرواہ. اب اسی میں دیکھیں پروردگار عالم کی صفت جو بیان کی گئی سورہ حمد میں کہ اس کے بہت سے نام ہیں, کل میں نے آپ کا تذکرہ کیا تھا. وہ بات چھوڑتے ہوئے اللہ نے جو اپنی بنیادی صفت بیان کی تو وہ عالمین کا رب ہے, رب العالمین. اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ رب میں اور خالق میں بہت فرق ہوتا ہے, کیونکہ خالق کا کام ہے بنا دینا, تخلیق کر دینا. بعد میں وہ اپنی مخلوق کے ساتھ ہے یا نہیں اس سے کوئی مطلب نہیں رہ جاتا. مائک بنانے والے نے مائک بنایا, وہ گیا, مطلب نہیں مائک موجود ہے. مگر رب جو ہوتا ہے, تربیت کرنے والا جو ہوتا ہے, وہ شے سے الگ نہیں ہوتا, اپنا رابطہ جوڑے رہتا ہے. بالکل آرڈنری مثال آپ کو دے دوں, جیسے مالی پیڑ کی تربیت کرتا ہے, انہیں بیج ڈال دیا اور بیج ڈالنے کے بعد چلا جائے باغ میں آئے نہیں, کر سکتا ہے. آم کے چھوٹے چھوٹے پودے لا کر کے اس نے نرسری کی حیثیت سے لا کے لگا دیے, 1 بیگھے میں یا 1 ایکڑ میں آم کے باغ کے پودے لگائے اور چلا جائے گا تو باغ کبھی تیار نہیں. تو وہ کیا کرے گا, اس میں پانی دے گا, اگر اس میں گھاس نکل آئے گی تو گھاس نکالے گا, اگر اس کے اندر کیڑے لگنے لگیں گے تو کیڑوں کو مارے گا, ان پیڑوں کو جانوروں سے بچانے کی کوشش کرے گا, اس کی نگرانی کرے گا. اگر پالا پڑنے لگے, جاڑا آ جائے گا تو ان پیڑوں کو جاڑے سے بچانے کی کوشش کرے گا. یعنی وہ پیڑ کو پروان چڑھانے کے لیے, پالنے پوسنے کے لیے مستقل اس کے ساتھ لگا رہے گا. یہ مالی اس پیڑ کے سلسلے میں اس کا رب ہے. رب کے معنی یہ ہوتے ہیں, اگر ایک پیڑ کا بھی کوئی رب بن جائے تو اس کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ پیڑ جب تک اپنے نقطۂ ارتقاء تک نہ آ جائے اس کی حفاظت میں لگا رہے. بتائیے کہ وہ پوری کائنات کا رب ہے, اگر وہ کائنات سے الگ ہو کے بیٹھ جائے تو یہ کائنات پرورش پا سکتی ہے جبکہ ایک درخت تیار نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بہت اچھا بنانے والا ہوں, الحمدللہ ہے خالق العالمین, حمد ہے اس کی جو عالمین کا خلق کرنے والا ہے. کمال خلق کر دینا نہیں ہے, کمال اس کائنات کا مستقل ارتقاء ہے.
اس کا ایوولوشن ہے، اس کا ڈیولپمنٹ ہے، اس کا بچا رہنا ہے، یہ کمال ہے. اور اسی کمال کو اس وقت جس طرف آپ کو توجہ دلانے مقصود ہے، دیکھیں پورے نظام میں آپ چاہے پتھر لے لیجیے، چاہے آدمی، چاہے پتھر لے لیجیے، چاہے پیڑ، سب کے اندر پروردگار عالم نے اپنی پوری کائنات کے حساب سے قانون ایک بنایا ہے. جس طرح سے پیڑ ڈیولپ کرتا ہے ویسے ہی بچہ بھی ڈیولپ کرتا ہے انسان کا. اس کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. جیسے پیڑ ہوتا ہے، جیسے ہی بیج ڈالا جاتا ہے، تربیت کرنے والا اسے پرورش دینا شروع کرتا ہے. وہ زمین میں کیا ہو رہا ہے آپ کو تو خبر بھی نہیں. آپ نے تو لیکن لوگ تو محاورہ ہماری طرف بولا جاتا ہے کہ مٹی میں نہ ملاؤ. یہاں ہر کاشتکار اپنے دانے کو مٹی میں ملا دیتا ہے. لیکن کسی ایسے پر بھروسہ ہے کسی کی رب ہونے پر کہ مٹی میں ملانے کے بعد جانتا ہے کہ مٹی میں ملے گا نہیں. اور دانے کو یہ اس دانے کی دانائی ہوتی ہے کہ وہ مٹی میں جاتا ہے. اگر دانے کو سونے کے باکس میں رکھ دیا جائے تو پروگرس نہ کرتا. مٹی میں آنے کے بعد دانا کہلاتی، دانا کہتے ہیں عقلمند کو بھائی. تو دانے کی دانائی ہے کہ اپنے کو مٹی میں فنا کر دیتا ہے. جو قومیں فنا کے لیے تیار ہو جاتی ہیں بقا ہی ان کا حصہ بنتی ہے. جو اپنی جان بچانے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہیں، بھگوڑا بند کرتی ہیں ہر جگہ. یعنی اس کا مطلب ہے جب تک قوم میں افراد فنا کے لیے تیار نہ ہو جائیں ایک مقصد کے لیے، یہ دانہ فنا ہو جائے گا مٹی میں. یقیناً مٹی میں ڈالا گیا ہے، یہ فنا ہوگا. مگر فنا کیسے ہوگا؟ اس کے اندر کوپل پھوٹ جائے گی. یعنی یہ اپنے کو فنا کر دے گا مگر اپنے بعد ہزارہ دانوں کو تیار کرے گا. ویسے ہی قوم میں ایسے افراد ہونے چاہیے کہ جو اپنے کو فنا کرنے پر تیار ہو جائیں مگر قوم کے ہزاروں فرد جو ہیں ان کو زندگی بخش دیں. اور یہ یاد رکھیے کہ فنا تو آخر میں ہو ہی جائے گا. چلیے میں ایک گیہوں کا دانہ آپ کو دیتا ہوں، آپ نہ بوئیے، اسے بچا لیجیے. کہاں سے بچائیں گے آپ؟ سال بھر، 2 سال، 3 سال آخر میں کھنڈ لگے، ختم ہو جائے. تو جو قوم کے لیے فنا ہو جاتے ہیں کم سے کم انہیں اتنا اطمینان تو رہتا ہے کہ وہ دانہ جو فنا ہوا تھا اگر 10,000 دانے لے کے آیا تو وہ فنا نہیں ہوا، 10,000 کو زندگی دیے ہوئے ہیں، اس کا سلسلہ چل رہا ہے. اور اگر فنا ہو گیا تو فنا تو قسمت کی بات ہے، وہ تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایک موقع ہے جس کو ہم اجل کہتے ہیں، آئے گی. فنا تو ہوگا. تو اس لیے جس کو موقع مل جائے یہی توفیق الہی ہے. تو اپنے کو یہ نہ سمجھے کہ ہم فنا ہو گئے، یہ ہمارا مال نکل گیا اور اتنے پیسے ہم نے خرچ کر دیے. جو پیسے چھوڑ گئے تھے، جن کے آج سے 50 سال پہلے جو مر گئے ان کے پیسے رکھے ہیں، جنہوں نے دولتیں چھوڑ دی ان کی دولت رکھی ہے. آپ اپنی انرجی نہ صرف کیجئے، اپنی قوت نہیں. کون جائے امام باڑے میں کام کرنے کے لیے، امام بارگاہ میں محفل میں کام کرنے کے لیے؟ آرام کرو. تو جو آپ نے آرام کیا یہ محفوظ رہے گا، یہ جسم کی انرجی محفوظ رہے گی، ہر چیز ضائع ہو جائے. لیکن آپ نے جو خدا کی راہ میں لگا دیا ہے وہ فنا نہیں ہوگا. دیکھیں جو قومیں قربانی دیتی ہیں، کبھی آپ نے گلاب تیار کیا ہو تو آپ اندازہ کریں، اگر گلاب کو کاٹا چھاٹا نہ جائے تو نہ نئی شاخیں پھوٹتی ہیں اور نہ نئی کلیاں نکلتی ہیں، نہ نئے غنچے پیدا ہوتے ہیں، نہ نئے پھول آتے ہیں. وہ ایک بالکل جھاڑ جھنگاڑ درخت ہوتا ہے. جتنی مناسب کٹنگ کی جاتی ہے اتنا ہی پیڑ پھپکتا ہے، اس کے اندر نئی شاخیں، نئے پھول. یہ پیڑ کی کٹنگ نہیں، یہ جذبہ قربانی کا اظہار ہے. جو قومیں قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں وہی قومیں ابھر کر کے سامنے آتی ہیں. جو قومیں قربانی سے بھاگنے لگتی ہیں وہ فنا ہو جاتی ہیں. تربیت الہی میں یہ راز پوشیدہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. تربیت کے معنی اور فرما لیجیے گا، توڑ پھوڑ بھی ہے. آپ بتائیے، اگر ایک درخت تیار کرنا ہے آپ کو تو آپ درخت کی کٹنگ کرتے ہیں کہ نہیں؟ وہی شاخ جسے مالی بچا رہا تھا کہ جانور نہ کھانے پائے، اب خود اپنے چاقو سے کاٹ رہا ہے، اپنی قینچیوں سے کاٹ رہا ہے. پیڑ کو کیسے ڈیولپ ہونا چاہیے اور کیسے جانا چاہیے. تو اگر قدرت کی یہاں آپ کو ڈسٹرکشن دکھائی پڑتا ہے تو وہ ڈسٹرکشن نہیں ہے، وہ کنسٹرکشن کے لیے ڈسٹرکشن کیا جا رہا ہے. اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. آپ ایک اسٹیچو بنانا چاہتے ہیں، جو لوگ بت بناتے ہیں، بت سازی کرتے ہیں، وہ پتھر کا ایک ٹکڑا اٹھاتے ہیں، اس کے بعد اس کو ہتھوڑے سے تراشنا شروع کرتے ہیں، تو دیکھنے میں آپ کو ڈسٹرکشن لگ رہا ہے
کہ پتھر کی چپس جو ہیں نکال نکال کے پھینکی جا رہی ہیں، مگر جو چیز اسے بنا کے پیش کرنی ہے بغیر ڈسٹرکشن کے ہوگی نہیں. اس لیے اس کا مطلب ہے قدرت جب ڈسٹرکشن کرتی ہے تو ڈسٹرکشن کے لیے نہیں کرتی، کنسٹرکشن کے لیے کرتی ہے. اس کی تخریب نہیں ہوتی، تعمیر کا پیش خیمہ ہوتی ہے. اسی طرح سے پڑھنا چاہیے جن کے پاس جو قوتیں ہیں ان کے اعتبار. تو قدرت نے دیکھیں ایک نمونہ پیش کر، سب میں ہے. آپ دیکھیں دانا ہے، اس کے اندر بھی ایک اس کا پیریڈ ہے چائلڈہڈ کا، جسے عہد طفولیت کہیں، چائلڈہڈ ہے، پیڑ چھوٹا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے. پھر ایک اس کا جس وقت وہ پھلدار درخت بن جاتا ہے، وہ اس کا وہ زمانہ ہوتا ہے جب وہ اپنی پیوبرٹی پر، اپنی میجورٹی پر، رشد و بلوغ کے اوپر پہنچ گیا. پھر اس کے اندر ذوف، اب یہ عمر اس کی 100 سال ہو سکتی ہے، اسی میں 200 سال ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے سال بھر ہو، لیکن اس کا چائلڈہڈ ہوگا. مان لیجیے آپ گیہوں کی کاشت کرتے ہیں تو گیہوں کا چائلڈہڈ وہ سب 3-4 مہینے میں ہو جائے گا. پہلے وہ طفولیت میں چائلڈہڈ میں ہوگا، چائلڈہڈ سے جب بڑھے گا تو پھر اس پہ اس کی شاخیں کھڑی ہو جائیں گی، پھر اس میں بالیاں آ جائیں گی، پھر بالیاں آ جائیں گی، پھر سوکھ جائے گا. کہیں آپ اس کو مر جانا کہتے ہیں، کہیں اس کو آپ کو ملانا کہتے ہیں، کہیں آپ اس کو مرجھانا کہتے ہیں، کہیں اس کو آپ پامال ہونا کہتے ہیں، مگر پوری کائنات کا ربوبیت کا جو نظام ہے وہ ایک ہے. بچہ جب ماں کے بطن میں آتا ہے اس وقت بھی اس کی شان یہی ہوتی ہے کہ بالکل نہ ماں کو پتا ہے نہ باپ کو پتا ہے. کون بتائیے ماں کے پیٹ میں بچے کو پرورش دینے والا کون ہوتا ہے؟ ماں جانتی ہے، جو چاہے کر سکتی ہے. آج اسی کے اوپر بہت بڑا زور لگا ہوا ہے کہ ہم پتہ نہیں کیا کر کے الٹرا ساؤنڈ کر کے اور کیا کر کے پتہ لگا لیتے ہیں کہ پیٹ میں کیا ہے. ہم کہتے ہیں اگر آپ نے پتہ لگا لیا تو آپ ہمیں بتائیے یہ آدمی بڑا ہو کے کتنا پڑھا لکھا ہوگا، جاہل ہوگا، ظالم ہوگا، عادل ہوگا، نمازی ہوگا، بے نمازی ہوگا. ہمیں بتائیے، آپ نے خالی عورت مرد بتایا، کتنی اس کی عمر ہوگی، کیا اس کا پروفیشن ہوگا. قدرت نے آج بھی جس چیز کو سمو دیا ہے وہ راز کا راز بنا ہوا ہے. کسی آدمی کی جنس یا سیکس کا پتہ لگا لینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر کتنے اس کے جینس میں رازہائے پوشیدہ ہیں ان تک پہنچنا کمال ہے. سبحان اللہ. اگر اللہ کی تربیت کا آپ اندازہ کریں تھوڑا سا، جتنی دامن وقت میں گنجائش ہے، ماں کے بطن میں جو بچہ ہے کون ہے جو اسے ڈیولپ کرتا ہے؟ اس کی غذا کا انتظام کون کرتا ہے کوئی؟ ماں بھی نہیں کر سکتی. ماں چاہے تو کر لے. بڑے بڑے ڈاکٹرز فیل ہو جاتے ہیں اگر کوئی کمپلیکیشن پیدا ہو جاتا ہے. اور قدرت اتنی آسانی سے آدمیوں میں نہیں جانوروں میں کرتی رہتی ہے. جنہیں آدمیوں کو تو زیادہ زحمت ہوتی ہے. ٹیٹویک کا انجیکشن لگوایا کہ نہیں؟ آج تک کسی گائے نے نہیں لگوایا، کسی بھینس کے ٹیٹویک کا انجیکشن نہیں لگا. مگر آدمیوں میں زیادہ زحمت ہوتی ہے کیونکہ یہ ذرا سا باشعور ہے تو قدرت بتاتی ہے کہ اب سمجھدار ہو، پڑھے لکھے ہو تو ذرا کچھ تم بھی کر کے دیکھو. سب ہمارے اوپر نہ چھوڑ دو. اور جو بالکل ناسمجھ ہیں ان کی تربیت اسی اعتبار سے کرتی. تو ابھی ماں بھی کچھ سہارا نہیں بن سکتی، باپ بھی. تو کل کام قدرت خود سنبھالے ہوئے ہے. بطن مادر میں ہر چیز اس نے سنبھال رکھی ہے بچے کی پرورش کرنے میں. حضور غذا ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ غذا ملتی ہے بچے کو ماں کے پیٹ میں. اور کیا غذا ہے اس کی؟ خون. خون ہے غذا. مگر خون کیسے قدرت پہنچاتی ہے بچے کے پیٹ کے جسم میں؟ ایک طریقہ تو یہ تھا کہ منہ سے خون جاتا، ماں کا خون ہوتا، کنیکشن اس کی کنیکٹیوٹی جو ہوتی، جو نس لگی ہوتی وہ منہ میں ہوتی، وہاں سے خون جاتا. مگر قدرت نے بچے کی ناف کو اور ماں کی ناف کو جوڑا. یعنی جو قدرت یہ نہیں چاہتی کہ تم مجبور ہو تو تمہارے منہ میں حرام جائے، نجس غذا جائے. ہمارا اختیار تھا، ہم چاہتے تو تم اتنے مجبور تھے کہ نجس غذا ہوتی اور تمہارا دہن ہوتا. مگر ہم نے تم کو جب مجبور تھے تو نجس غذا سے بچایا. اب صاحب اختیار ہو تو اس کا لحاظ رکھو کہ نجس غذا تمہارے منہ تک حرام. سلام علیکم محمد. اس کا کام کیا تھا؟ مگر وہ ناف سے جاتا رہا. امیر المومنین سے کسی نے پوچھا بھی ہے ایک موقع کے اوپر، یہ پوچھا ہے کہ آپ کہتے ہیں گئے جنت میں
بندہ کھائے گا اور بندی جو ہوگی اللہ کی جنت میں تمام نعمتیں کھائے گی، مگر اسے کسی طرح کی وہ جو ضرورتیں دنیا میں پیش آتی ہیں کھانا کھانے کے بعد وہ نہیں ہوں گی. تو اس کی کوئی مثال آپ دے سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک مثال تو تمہارا کو خود ہی گزر چکی ہے. جب اپنے ماں کے پیٹ میں تھے 9 مہینے تک اللہ نے تمہیں غذا دی اور کچھ نہ ہوا. آپ متوجہ ہیں؟ آپ دیکھیے اسی جسم کے اندر پروردگار عالم نے غذا دی، پورا کنٹرول اس کے پاس ہے. ابھی ماں باپ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، انہیں تو پتہ بھی نہیں کیا ہو رہا ہے، کیسی پروسیس ہے. دنیا میں آیا، اب وہ تربیت کے انداز دیکھیے، جس چیز کی جتنی ضرورت ہے جیسے ہی دنیا میں آتا ہے وہ سانس کھینچتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر آکسیجن 1 کلومیٹر دور پر ہوتی ہے اور دوڑنا پڑتا، آپ کو آکسیجن کی ضرورت ہے تو وہ وہیں پر موجود ہے، اس کو دور نہیں لے جانا ہے. لیکن اب اسے غذا چاہیے. ابھی تک غذا دے رہی تھی بغیر ہاتھ پیر ہلائے ہوئے. تمہیں نہ ہاتھ ہلانے کی ضرورت نہ پیر ہلانے کی ضرورت ہے، ہم نے سسٹم بنا رکھا ہے، سسٹم سے اپنے آپ غذا پہنچتی رہے گی. یہ اب غذا کا اس نے انتظام کیا، تو غذا کا انتظام، یہ بچہ نہ چل سکتا ہے، نہ دوڑ سکتا ہے، نہ کھڑا ہو سکتا ہے. اس کی غذا کا سرچشمہ اتنا قریب اس سے کر دیا کہ جہاں یہ اپنا سر بربنائے محبت رکھے گا وہیں غذا کا خزانہ موجود ہے. کمال اس کا تربیت کا کہ نہیں. ابھی یہ بچہ اتنا کمزور ہے کہ یہ چل نہیں سکتا، تو قدرت کہہ رہی ہے کہ غذا اب تم اتنے اس سے تو طاقتور ہو گئے ہو جیسے اپنے بطن مادر میں تھے. اور ایک صاحبہ نے تشریف فرمایا، ایک بات کہنا چاہتا ہوں، صلوات بھیجیں محمد. ایک عجیب بات ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے روتا ہے، یہ ایک فیکٹ ہے، یونیورسل فیکٹ ہے. بلکہ نہیں روتا تو زبردستی رلا دیا جاتا ہے، بدعت کہنے والے بھی رلا دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں رو رہا، مارو، ایک آدھ ہاتھ مارا، یہ بس ایک مرتبہ رو دیا تب خوش ہو گئے. اگر ہنستا ہوا پیدا ہو تو لوگ سمجھیں کہ بھوت ووت ہے. بچے کا رونا اس کی زندگی کی علامت سمجھی جاتی ہے. نہیں روتا تو ڈاکٹرنیاں مارتی ہیں اس کو کہ کسی صورت سے رو دے، ایکسیپشنل کنڈیشن میں روتا ہے. بھئی کیوں روتا ہے؟ ایک عجیب بات ہے نا کہ بچہ وہاں سے پیدا ہوا تو روتا کیوں؟ یوں ہی سانس لے لے. تو جو اندازہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ 9 مہینے تک تقریباً اسے کچھ نہ کچھ شعور تو ہوتا ہی ہے، اور اتنا شعور ہوتا ہے. اسی لیے ماؤں کی ذمہ داری قرار دی گئی. بعض اوقات روایات اس قسم کی ہیں کہ جب بچہ بطن مادر میں ہو تو ماں کے خیالات کیسے ہونے چاہیے. یہ کیا مجبوری ہے، آج کل جتنے ایکٹرز اور ایکٹریسز ہیں پیدا ہو رہی ہیں وہ اسی لیے کہ مائیں اس وقت وہی فلم ایکٹرز اور ایکٹریسز میں لگی رہتی ہیں، تو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے مزاج میں بھی وہی ہوتا ہے. اگر جناب عباس کی سوانح عمری پڑتی ہوتی تو شاید سجا بچے پیدا ہوتے، کیونکہ اس وقت ماں کے جو نظریات ہوتے ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں بچے پر. اس وقت اس کی عبادت، اس کا تصور، اس کی فکر، یہ تھوڑی بہت جو محبت آل محمد ہم لوگوں میں آ جاتی ہے یہ اسی ماں کی فکر کا نتیجہ ہے. پڑتی رہتی ہے یہ اسی فکر کی وجہ سے آ جاتی ہے، بچپن سے ہی محبت ہوتی ہے. اللہ کا نمازی نہ ہو مگر حسین کا ماتمی ہوتا ہے. حالانکہ ہم کو اس سے امید یہ رہتی ہے کہ حسین کا ماتمی ہوگا تو ایک دن اسی ذریعے سے کان پکڑ کے اس کو نمازی بھی بنائیں گے. اس لیے کہ حسین کا ماتم نہیں چھوڑ سکتا اور حسین اللہ کی نماز چھوڑوانے نہیں دیں گے، تو ماتمی جو حسین کا ہوگا اسی سے نماز پڑھوائیں گے. صلوات بھیجیں. مولا اس کو جانے تو دے گی نہیں، بلند نماز پڑھائے تو رخصت نہیں کریں گے اس کو. کہنا یہ ہے کہ ایک جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ وہ 9 مہینے تک جتنا شعور بھی رکھتا ہو بطن مادر سے مانوس ہو جاتا ہے. تو جب دنیا میں آتا ہے، ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا یونیورسٹی میں، تو خیر اس کا تجربہ نہیں ہے، آفیسز وغیرہ میں بہت. اب الہ آباد آئے ہیں بڑے پریشان، کہاں لکھنؤ سے ٹرانسفر ہو گیا. پورا زور لگا دیا کہ لکھنؤ سے الہ آباد جانے پائیں. پوری جان لڑی ہوئی ہے میں الہ آباد نہ ہوں، لکھنؤ میں رہوں. 4 سال سے رہ رہا ہوں، 5 سال سے رہ رہا ہوں. خیر آ گئے، آنے کے بعد 7-6 مہینے رہے، اچھا لگنے لگا. اب واپس بھیجے جا رہے ہیں، چلو اب الہ آباد سے چلو تم مثلا سیتا پور جاؤ. اب اتنا ہی زور لگائیں الہ آباد سے نہ جانے پائیں. اس کا مطلب ہمیں انسان کا مزاج سمجھ میں آ گیا، جہاں رہتا ہے وہاں سے مانوس ہو جاتا ہے، جب ٹرانسفر کیا جاتا ہے تو بے چین ہوتا ہے. حالانکہ ٹرانسفر کے بعد پرانی جگہ لوٹنا نہیں چاہتا.
یہ بچہ ماں کے پیٹ سے جب دنیا میں آیا تو ایک بہت چھوٹی دنیا کے مقابلے میں ایک بہت بڑی دنیا میں پہنچا. کھلا ہوا آسمان ہے، سورج ہے، چاند ستارے ہے، روشنی، ہر چیز موجود ہے، مگر اسی اندھیری کوٹری میں رہنے کا عادی تھا کہ ٹرانسفر پسند نہیں، رو رہا ہے. فطری بات ہے نا. اب بڑا ہو گیا، اب اس کا عادی ہو گیا. میں کسی سمجھدار آدمی سے کہوں کہ میرے پاس ایک تعویذ ہے کہ ماں کے پیٹ میں لوٹ سکتے ہو، ایسا بات دوں گا کہ پھر سے بطن مادر میں پہنچ جاؤ گے. تیار ہو؟ کوئی جائے گا کہ بھئی اتنی چھوٹی دنیا میں، سمٹی سمٹائی دنیا میں ہم تھے، اس سے بڑی دنیا کے اندر موجود ہیں. یہ واقعہ سب کا گزرا ہے. بس جب آدمی مرنے لگتا ہے تو اس سے بڑی دنیا میں جاتا ہے. مگر عادت یہ ہے کہ جس دنیا کے عادی ہو گئے وہ دوسری بڑی دنیا بھی ہو جاؤ نہیں. اسی لیے ہر آدمی موت سے گھبراتا رہتا ہے. موت آئے گی تو آخرت میں پہنچے گا، اس کی وسیع دنیا ہے، لیکن آدمی اس دنیا سے اس دنیا میں نہیں جانا چاہتا، بلکہ وہ نہیں، دوسرے لوگ بھی روکے رہتے ہیں جانے نہ پائے. اس کو روکو وہاں تک جانے نہ پائے. جب چلا جاتا ہے کسی مومن سے اگر ہم یہ کہیں کہ پلٹ آؤ تو آئے گا. بھائی اسے یہاں کن کن لوگوں کا سابقہ ہے. وہاں جب مومن عالم برزخ میں جاتا ہے اور معصومین کے پڑوس میں جگہ پاتا ہے تو پلٹ کے ہمارے پڑوس میں آئے گا. وہ کبھی لوٹنا نہیں چاہے گا. رسول اللہ نے فرمایا صرف شہید یہ تمنا کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میدان قتال میں اسلام کی حفاظت کے لیے مر جاتا ہے، شہادت پا جاتا ہے، اس کی تمنا ہوتی ہے کہ بار بار میں واپس جاؤں اور قتل کیا جاؤں، کیونکہ شہادت کی جو لذت ہوتی ہے اسے محسوس کرنا چاہتا ہے، اس کی حلاوت کو بار بار. باقی کوئی متقی اور مومن اس بڑی دنیا سے چھوٹی دنیا میں آنے کا کبھی خواہش مند نہیں ہوتا. صلوات بھیجیں محمد عرض کرنا ہے کہ یہی آدمی اب ماں کے بطن سے نکلنے کے بعد اس کو جو خزینہ ملا، اس کے پاس جو غذا کا سورس ہے وہ اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ اسے کچھ نہیں کرنا. اچھا آپ جو لوگ اسٹڈی ان کی میڈیکل سائنس میں ہے وہ تو جانتے ہیں، لیکن آپ جانیں بچہ جتنا چھوٹا ہوتا ہے ماں کا جو شیر ہوتا ہے اتنا ہی وہ لیس ڈینسٹی کا ہوتا ہے، اتنا ہی پتلا ہوتا. اور یہ خالی اسی میں نہیں، جانوروں میں بھی. بھینس اور گائے کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں جو دودھ پینے والے بچے ہوتے ہیں، ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ دودھ جو پیتے ہیں ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ شروع میں وہ دودھ اس قابل بھی نہیں ہوتا، اسی لیے وہ جو پیوسی اوسی جمائی جاتی ہے وہ اسی بنیاد پر. جو جانور پالتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ دودھ اس لائق ہی نہیں ہوتا کہ وہ دودھ کی حیثیت سے استعمال ہو، کیونکہ بچے کا معدہ ابھی فوراً عادی نہیں ہے. اتنا ہلکا ہوتا ہے، اتنا ہلکا. جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے، جانور کا بھی اور آدمی کا جو دودھ پی رہا ہے، ویسے ہی ویسے ماں کے دودھ کی ڈینسٹی بڑھتی چلی جاتی ہے. یہ 2 سال میں اسٹیجز ہیں اس کی ڈینسٹی. یہ کون ہے؟ اگر کوئی رب نہ ہو تو پورے جسم میں جو دودھ بننے کا خزانہ ہے، جو دودھ بننے کی پروسیس ہے، وہاں تو کوئی میٹر بھی نہیں کہ آپ ڈال کے ناپ لیجئے ڈینسٹی کیا ہے. کہ کوئی فیکٹری بن رہی ہے، ڈینسٹی بڑھاتے چلے جاؤ اور گھٹاتے چلے جاؤ. قدرت خود جانتی ہے بچے کا مزاج کیسا ہے، اور بچے کا جیسا مزاج بنتا جا رہا ہے، جتنا وہ بڑا ہوتا جا رہا ہے، دودھ کی مائیت یعنی اس کی لیس ڈینسٹی اس کی دہنیت میں کنورٹ ہوتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے، وہ زیادہ ڈینس ہوتا جا رہا ہے. یہاں تک کہ تقریباً 2 سال میں جب بچہ آرڈینری غذا کھانے کے قابل ہو جائے تو وہی سرچشمہ جس سے دودھ ابل رہا تھا خشک ہو جاتا ہے. یعنی مربی جو تھا، تربیت کرنے والا جو تھا، رب تھا، اسے معلوم تھا کب تک دودھ پلانا چاہیے. ادھر وہ دودھ پلانے کا زمانہ ختم ہوا، اس نے اس سوتے کو بند کر دیا، غذا کھانے کے لائق ہو گئے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایک چیز پر، وہ ایک ایک ذرے پر برابر سے نظر رکھے ہوئے. صلوات علی محمد. اچھا آپ غور فرمائیے، اس میں ایک رخ یہ ہے، جو جانور بچوں کو دانا بھراتے ہیں ان میں بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں. بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو دانے کو ہضم کر لیتے ہیں، ان میں جیسے چوزا ہے، مرغی اور چوزا. کبھی آپ نے دیکھا ہو تو وہ دانا بس اتنا کرتی ہے کہ دانے کے چھوٹے ٹکڑے وہ چوزے کے سامنے لاتی رہتی ہے، یعنی ابھی یہ اس قابل نہیں ہے کہ غذا کو تلاش کر سکے. تو جس کو اس کی ماں بنایا ہے اس کے دل میں ایسی بات ڈال رکھی ہے محبت کی بنا پر کہ وہ اس کو دانا دے رہی ہے. اور جس دن اس قابل ہو جائے گا یہ
کہ اپنا دانہ خود سے فراہم کرنے لگے گا، اسی دن وہی اماں جان ٹھونگے مار کے بھگائیں گی. ابھی تو اس کے لیے دانہ فراہم کر رہی ہے، یہ 4-6 مہینے کا ہو گیا، اپنا دانہ خود سے ڈھونڈنے لگا تو اسی کو ٹھوکر مار کے بھگا رہی ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے قدرت سمجھ گئی کہ اب اس کو کسی تربیت کی یا کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے. سہارے کی ضرورت نہیں تو جو محبت کی دیوار بیچ میں حائل تھی ہٹا دی، غائب ہو گئی. اور کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو اس قابل نہیں ہوتے، اس میں کبوتر خاص ہے. جن لوگوں نے کبوتر پالا ہوگا ماشاءاللہ کبوتر کے تو بہت سے شوقین بیٹھے ہوں گے یہاں، ان کو اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ کبوتر اس طرح سے ایک دوسرے کبوتر کو دانے نہیں بھراتا ہے دیتا ہے، بلکہ وہ دانہ چن کر کے اپنے پوٹے میں رکھتا ہے. اس کے بعد جب دانہ اتنا نرم اور ملائم ہو جاتا ہے تب اپنے پوٹے سے نکالتا ہے اور اس چھوٹے سے پرندے کو جو اس کا بچہ ہے اس کے منہ میں ڈالتا ہے تاکہ اس کو ہضم کر سکے. اب آپ کوالٹی پہچانی ہے. زقنی رسول اللہ زقن زقا، رسول اللہ نے مجھے علم کے دانے اس طرح بھرائے جیسے ایک طائر دوسرے طائر کو علم کے دانے بھراتا ہے. دانے بھراتا ویسے انہوں نے مجھے علم کے دانے بھرائے. صلوات علی محمد. یوں نہیں کہ اٹھایا اور دانا، یعنی اگر حکمت الہی کا کوئی دانا ہے، علم پروردگار کا کوئی دانا ہے اور وہ سینہ علی ابن ابی طالب تک جانا ہو، امیر المومنین تک پہنچنا ہو، تو رسول کا کمال یہ ہے کہ اس کو اپنی صلاحیت سے اتنا نرم و ملائم بنا دیں کہ جو ان کی لائق بن جائے. خالی یہ کمال نہیں ہے کہ وہ دانہ اٹھا کے منہ میں ڈال دیا، بلکہ اس کو، اور وہ جانور بھی جو کبوتر دانہ بھراتا ہے دوسرے کبوتر کو، اس کا طریقہ یہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو وہ دانے کو بہت زیادہ نرم کرتا ہے پوٹے میں، جیسے جیسے وہ بڑا ہونے لگتا ہے اسے کم نرم کرتا ہے کہ اس کی برداشت کے مطابق ہو، اور جب اس قابل ہو جاتا ہے تو وہ نرم نہیں کرتا اور یوں ہی دانہ دے دیتا ہے، وہ چننے لگتا ہے. یہ ساری پروسیس ہے. تو اب میں کہتا ہوں کہ اگر ایک طرف امیر المومنین کا کمال ہے کہ انہوں نے ایک حکمت الہی کے دانوں کو ریسیو کیا ہے، تو دوسری طرف پیغمبر کا بھی کمال ہے کہ انہوں نے دانے کو، حکمت الہی کے دانوں کو اتنا نرم و ملائم کر دیا کہ جو امامت کے سینے کے لائق ہو جائے. سبحان اللہ. صلوات علی محمد و علی آپ غور فرمائیے گا. اور اب ابھی دانے کی بات سے بات شروع ہوئی تھی تو اسی پر آپ توجہ فرما لیں کہ ہر کاشتکار سمجھدار اگر ذرا سا بھی باشعور ہے تو یہ جانتا ہے کہ فصل کہاں بوئی جاتی ہے. بلا وجہ جا کے اپنے دانے پھینک کے نہیں چلا آتا. ریت میں جا کے وہ گیہوں نہیں بوائے گا. اسے دھان بونا ہوتا ہے تو وہ دیکھ لیتا ہے دھان کے لائق کھیت ہے یا نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خالی یہ نہیں کہا گیا تھا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہی پیغمبر، وہ خدا جس نے ایسے پیغمبر کو مبعوث کیا جو نفوس کو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نفسوں کا تزکیہ کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو پیغمبر بھی جانتے تھے کہ کتاب کی تعلیم کے دانے کہاں پہنچانے چاہیے، حکمت کے دانے کہاں پہنچانے چاہیے. اگر غلط جگہ پر یہ دانے ڈال دیے جاتے تو کبھی فصل تیار نہ ہوتی، دانے ضائع ہو جاتے. سبحان اللہ. تو زمین پیغمبر نے وہ تلاش کی جس سے بہتر زمین نہیں مل سکتی تھی. سینہ ابو تراب سے بہتر زمین دانے. اتنی کاشتکاری تو لوگ جانتے ہی ہیں، زمیندار حضرات تشریف فرما ہے، اتنا تو جانتے ہیں کہ خالی مناسب زمین سے کام نہیں چلتا بلکہ مناسب پانی بھی چاہیے. تو اگر پانی اس دانے کے لیے چاہیے تھا، رسول اللہ کی اس حدیث میں، امیر المومنین کی حدیث میں یہ واضح ہو گیا کہ پانی اگر کوئی عام دانہ ہوتا تو عام پانی ہوتا. دانا تھا علم الہی کا، اس لیے پانی وہ چاہیے تھا جو لعاب دہان رسول کی صورت میں آئے. اس کے لیے ہوا بھی چاہیے، کبھی فصل بغیر ہوا کے تیار نہیں ہوتی. تو اب ہوا اگر علم الہی کے دانوں کے لیے تیار کرنی ہو تو ہوا ویسی ہونی چاہیے جو پر جبرائیل سے آ رہی ہے. آپ خود بتائیے کہ جب ایک دانہ صحیح فصل لے آتا ہے تو اس میں کتنے دانے پیدا ہوتے ہیں؟ 70 بالیاں ہوتی ہیں، ہر بالی میں 70 دانے ہوتے ہیں، یعنی ایک دانہ تھا اور 700 اور 1000 دانوں میں بدل جاتا ہے. اب قیمت پہچانیے. فرماتے ہیں مجھے 1000 باب علم کے تعلیم فرمائے اور میں نے ہر باب سے 1000 نئے باب پیدا کر دیے.
ذہن عالی میں محفوظ رہے کہ جب بھی اس پر توجہ فرمائیں گے. مولانا نے جب مثال لے لی دانے کی, ورنہ علم کے لیے تو ہم لوگ یہی کہتے ہیں, ہمیشہ بولتے ہیں آسان لگتا ہے, علم گھول کے پلا دیا. مگر کہ چاہے جتنا چاہے آپ گھول کے کسی کو پلا دیجئے, کیا بری ہوتی ہے کہ اس کی ماہیت بدل جاتی ہے. جب کوئی چیز پلائی جائے گی اصل کچھ تھی, مگر گھول کے پلانے میں اس کی ماہیت, لیکن دانہ دینے میں جو دانے کی اصل تھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. یعنی علم الہی کا دانہ جیسا تھا رسول نے ویسا ہی علی کے سپرد کیا. اور کوئی شے بھی سپرد کی جائے اس میں یہ کوالٹی نہیں ہوتی کہ ڈیولپ کر جائے سوائے دانے کے. صرف برین میں یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ اگر اسے مناسب زمین مل جائے, مناسب پانی مل جائے, مناسب ہوا مل جائے تو وہ 1 سے 1000 میں کنورٹ ہو جاتی ہے. گویا مولا اپنے علم کا تعارف کراتے ہوئے دنیا کو بتا رہے تھے کہ یاد رکھو مجھے دانہ ملا تو میں نے اس کو فنا نہیں ہونے دیا, بلکہ 1 سے 1000 میں ڈیولپ کر دیا. صلوات بھیجو محمد. بس تو اب جو ہوگا میں نے وقت میں گنجائش بچی وہاں تک لاتے ہوئے آپ کو, یہ اس کی معراج ہوتی ہے. رشد و بلوغ کی منزل میں آتا ہے اور اس کے بعد ذوف آ جاتا ہے. یعنی آدمی ذوف سے شروع کرتا ہے جب کمزور بچہ ہوتا ہے, پھر جوانی بلوغ میں آتا ہے, طاقت ہوتی ہے, پھر ذوف میں آ جاتا ہے. درخت بھی یہی کرتا ہے, پہلے ننھا سا پودا ہوتا ہے, اپنے کو سنبھال نہیں سکتا, پھر تناور درخت ہو جاتا ہے, پھر سوکھ جاتا ہے, پھر کمزور ہو جاتا ہے, پھر فنا ہو جاتا ہے. ایک سائیکل ہے جو قدرت چلا رہی ہے, ایک نظام ہے جو قدرت چلا رہی ہے. اب اگر کوئی آدمی یہ پوچھے کہ بھئی اللہ نے اتنا کام کیا تو فنا کرنے کی کیا ضرورت تھی. کوئی آدمی مرنا چاہتا ہے, اتنا ہی جو ڈپریسڈ ہوگا وہ شاید کہہ دے کہ ہاں ہم کھڑے ہیں مریں گے, لیکن عام طور پر کوئی انسان مرنے کے, بلکہ ہم تو اس میں بہت مشہور واقعات میں ملتا ہے کہ وہ ایک خاتون بیچاری بہت بیمار تھی, ان کی اماں بھی تھیں بڈھی, جو کوئی آئے تو اس سے یہی کہیں کہ ارے ہم بڈھے ہو گئے, اب ہمیں کیا ہے, یہ بٹیا بچ جائے ہم مر جائیں. ان کا مستقل یہ سلسلہ یہی تھا کہ یہ بچ جائے وہ ہم مر جائیں. وہ کہا کرتی تھی ایک بارش کی رات وہ لالٹین وغیرہ بجھ گئی, سب تیز ہوائیں چل رہی, پانی برس رہا تھا, بادل چھائے ہوئے, اندھیرا, چھپر میں جو لالٹین تھی وہ بجھ گئی. وہ گھر میں جو بھینس پلی ہوئی تھی وہ کھل گئی, وہ بڑھیا کے بستر کے قریب آ گئی. انہوں نے ملک الموت کبھی دیکھا نہیں تھا. تو ایک ہی بار آدمی دیکھتا ہے, یہ سمجھی کچھ اسی قسم کا ہیولا ہوتا ہے. تو جب وہ قریب آئی بھینس تو وہ وہیں سے چلائی کہ بٹیا اس طرف ہے. اندھیرے میں اگر تم نے اپنا صحیح کیس نہ سمجھا ہو تو اے حضرت ملک الموت مجھ کو چھوڑو, جو بیمار ہے بیٹی وہ اس طرف بیٹھی نہیں. تو انسان کی یہ خاصہ ہے, اس کی ایک ایمبیشن ہے کہ وہ مرنا نہیں چاہتا, وہ زندہ رہنا چاہتا ہے. قدرت مار کیوں رہی ہے, فنا کیوں کر رہی. آپ یہ بتائیے کہ یہ زمین جو آج اتنی پاپولیشن ہنگامہ مچا ہوا ہے زمین کے اوپر, تب جب لوگ مر رہے ہیں, اور اگر سب موجود ہوتے تو بمبئی کہاں ہوتی. سب لوگ اگر موجود ہوں, اچھا اول تو پہچان میں ہی کتنی قیامت آتی, بعد میں تو ہو سکتا ہے نگر زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں, میں پہچانتا نہیں کم وقت. یہ پردادا ہیں, وہ پردادا کے باپ ہیں, وہ لکھڑدادا ہیں, وہ نگردادا ہیں. آخر میں تو میں سمجھتا ہوں نمبرنگ ہوتی کہ 318 نے کھانا کھا لیا گھر میں کہ نہیں آئے, 335 کہاں ہے. اسی طرح کی نمبرنگ سے چل سکتا تھا. یہ نظام قدرت نے ایسا بنایا. دنیا ہم نے رہنے کے لیے بنائی نہیں, تو جو ہم نے رہنے کے لیے نہیں بنائی تو وہاں تم بقا کیوں چاہتے ہو. ہم نے فنا کے لیے دنیا کو بنایا ہے, تمہارے لیے امتحان حال ہے یہ. آپ سچ بتائیے, کوئی اچھے سے اچھا لڑکا جسے 3 گھنٹے میں امتحان دینا ہے وہ ٹاپر ہے, اور امتحان دینے کے بعد نکل نہیں رہا وہاں سے ایگزامینیشن ہال سے, تو سب کہیں پاگل کیوں نہیں نکلنا, امتحان ختم ہو گیا باہر آ, کالج بند کر دیا جائے. اور کوئی سنے کہ نہیں صاحب اس کو اپنے کالج سے اتنی محبت ہے کہ وہ کمرے سے نکلنے پر تیار نہیں, تو پرنسپل مانے گا, ٹیچر مانیں گے, تمہارا امتحان ختم ہو گیا, تمہاری پڑھائی ختم ہو گئی, نکل کے باہر جاؤ, تم یہاں سے انٹرمیڈیٹ پاس ہو گئے, ابھی کالج چھوڑو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی امتحان گاہ ہوتی ہے, جیسے ہی امتحان مکمل ہو جاتا ہے چھوڑنا پڑتا ہے. یہ دنیا امتحان گاہ ہے, تو جیسے ہی امتحان مکمل ہو مومن کو تیار رہنا چاہیے رزلٹ کارڈ لینے کے لیے. رزلٹ کارڈ جہاں لینے کے لیے جائے گا وہ یہاں ملنے والا نہیں ہے, جہاں ملنے والا ہے وہاں موجود رہے. اگر وہاں پہنچ جائے گا اپنے آپ مل جائے گا. وہاں اس نے اتنی وسیع دنیا بنا رکھی ہے کہ وہاں شارٹیج نہیں, جتنے چاہے آئے رہیں. ان میں اللہ تعالیٰ کو اپنی جنت کی وسعت میں کسی طرح کی کسی کمی کا کوئی معاملہ نہیں. صلوات بھیجیں محمد
کہ انسان اگر اندازہ کرے تو اس کو قیمت معلوم ہو کہ جس الحمد کو وہ کہتا ہے کہ الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے، اس اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، جو عالمین کا رب ہے۔ اور جب تعارف کراتا ہے رسول کا تو کہتا ہے کہ جیسے اپنے کو عالمین کا رب بتاتا ہے ویسے ہی اپنے رسول کو بتاتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو مکے والوں کے لیے دی۔ ان کی کیا حیثیت و حقیقت ہے؟ وہ فہد صاحب وہ پتہ نہیں آج کل کون ہے کہ وہ کون صاحب بیٹھے ہوئے وہ سمجھے کہ یہاں کے لیے رسول بنا کے بھیجے گئے تھے، وہ زمین کے لیے نہیں آئے تھے، وہ عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے۔ اور کیوں نہ ہو وہ عالمین کے لیے رحمت؟ اس لیے کہ وہ نہ ہوتے تو عالمین ہی نہ ہوتے۔ جس کے وجود کی وجہ سے عالمین ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خود رحمت ہے، اس کے وجود کا باعث بنا ہوا ہے۔ عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے رسول کو بھیجا۔ اب میں آخری بات آپ کی خدمت میں چند منٹ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ عالمین کا رب، یہ عالمین کے لیے رحمت۔ اب جو اس کا جانشین ہو اسے کیا ہونا چاہیے؟ اسے وہ عرب کے پینیسولا کا جو مکہ، شام، حجاز جتنی دیر میں رسول اللہ حکومت کرتے تھے اس کا حاکم ہونا چاہیے، یا اس کو بھی عالمین کا امام ہونا چاہیے؟ یہ آپ بتائیے، خود عقلی طور پر فیصلہ۔ اچھا ہم لوگوں کو میں نے کہا اپنے جذبات جب ہوتے ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں مولا کو یہ کرنا چاہیے تھا، اور مثلا ابو سفیان آیا تو اس کو داؤں دے کر کے اسے سکھاتے تھے، بعد میں اس کو نکال باہر کرتے۔ ہم لوگ خود بھی ترکیب سکھاتے رہتے ہیں اپنے امام کو بھی، معاذ اللہ یعنی محبت میں کہ یہ کر دیتے اور وہ کر دیتے۔ یہ کتنی بڑی حکومت تھی علی بن ابی طالب کی نظر میں؟ مجھے آپ بتائیں امیر المومنین کی نظر میں اس حکومت کا کیا معیار ہوگا؟ ماشاء اللہ یہاں تو ویسے باحثیت لوگ یہاں خود بیٹھے ہوئے ہوں گے، کروڑ پتی بیٹھے ہوں گے۔ اگر وہ آدمی ایک مرتبہ کار سے اترے اور ایک مرتبہ پرس نکالیں چابی لینے کے لیے، اس میں سے 1 روپے کا سکہ نکل کر کے نالی میں چلا جائے، اور کوئی ایک آدمی جھپٹ کے وہ سکہ اٹھائے تو یہ کیا کریں گے؟ یہ تو ان کو کہنے کا حق ہے کہ یہ سکہ میرا ہے جو میرے پرس سے نکل کے یہ گر گیا ہے، مگر وہ کہہ رہا میں نہیں دوں گا۔ تو اب انہوں نے بھی آستین چڑھائی اور لگے گدم پٹخانہ کرنے، کبھی اس کے سینے پر کبھی اس کے سینے پر۔ اب تمام نمازی جمع ہو گئے، ارے بھائی یہ فلاں صاحب یہ کیا ہوا؟ 1 روپیہ چھین رہے تھے، ان کے پرس سے نکلا تھا۔ سب لوگ کہہ کہ اللہ نے اتنا نوازا، کروڑوں کا مال دیا، 1 روپے کے لیے اپنی عزت و آبرو بھی نہ دیکھی، لے رہا تو لے جاتا، ان کے خزانے میں کون سی کمی آ جاتی؟ علی ابن ابی طالب کو آپ اسی طرح کا آدمی سمجھتے ہیں جس کو قدرت کی، جس کو رسول اعلان کر رہا ہو من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ یعنی جتنے بڑے عالمین کے لیے میں رحمت ہوں اتنے بڑے عالمین کا یہ امام ہے۔ اتنی بڑی کائنات اس کو خدا نے بخشی ہو، وہ اتنی سی عرب کی جس میں تیل بھی نہ نکلا ہو اس کے لیے جان دیتا ہوا نظر آئے تو میں اس کو امام مانوں؟ اس کا مطلب ہے یہ ان کا استغنا تھا، بڑی سے بڑی شے ان کی نظر میں نہیں آ سکتی۔ ارے جو ایک روٹی کے سوال پر اونٹوں کی پوری قطار عطا کر دیتا ہے، اس کی شان کیا ہونی چاہیے، اس کی عظمت کیا ہونی چاہیے؟ اس کا تعارف تو امام شافعی نے کروایا ہے، علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ، علی کہ جس کی محبت جہنم کے عذاب سے سپر ہے، شیلڈ بنی ہوئی ہے، جہنم کا عذاب آ نہیں سکتا اس کی محبت کی وجہ سے۔ قسیم النار والجنہ، وہ جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے۔ یہاں لیے ہوئے بیٹھے ہوئے عرب، یہ اتنی سی دنیا، ارے پوری دنیا بھی ایک ذرے سے زیادہ علی ابن ابی طالب کے لیے حقیقت نہیں رکھتی، ایک ذرہ بھی نہیں۔ اور امام نہج البلاغہ میں ارشاد فرما رہے ہیں بخدا اگر ہفت اقلیم کی دولتیں یعنی پوری کائنات لا کے علی کے قدموں میں ڈال دی جائے اور صرف اتنا چاہا جائے کہ ناحق میں چینٹی کے منہ سے جو کا ایک چھلکا چھین لوں تو نہیں کروں گا۔ جس کا مزاج عدل اس منزل کے اوپر ہو اس کو ہم کیا کہیں؟ علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وسیع مصطفیٰ حقہ امام الجن انس والجنہ، وہ جانشین مصطفیٰ ہے خدا کی قسم، امام شافعی کہہ رہے ہیں۔ جو کون ہے؟
وہ آدمیوں کا خالی امام نہیں ہے، وہ جنوں کا بھی امام ہے، جس کی حکومت جن و انس کے اوپر ہو، جس کی شان یہ ہو کہ وہ کھڑا ہو کے بتائے کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے، اس کی نظر میں ایک چھوٹے سے خطے کی قیمت کیا ہے؟ تو اب بس جیسا جیسے علی ویسے حسن، کیوں سلو کر لی؟ اس لیے سلو کر لی تھی، ان کی نظر میں حکومت کی کیا حیثیت تھی، ان کی نظر میں دین کی حیثیت تھی۔ اگر امام حسن علیہ السلام کو آپ دیکھیں گے تو وہ ویسے ہی نمائندے جیسے علی، اولنا محمد وآخرنا محمد واوسطنا محمد وکلنا محمد، ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کی فکر میں فرق ہو، جس کے مزاج میں فرق ہو، جس کی آئیڈیالوجی میں فرق ہو، اس کے انداز میں فرق ہو، ہر چیز ایک ہے، اس لیے مزاج وہ ایسے۔ لوگ کہتے ہیں عجیب بات امام حسن علیہ السلام کے لیے اٹھائی، بس آخر کلام کیا بات تھی؟ مدح یہ کہ سلو پسند تھے۔ کون سا امام جنگ پسند ہوتا ہے؟ امام حسین کی 57 سال کی زندگی ہے، تو صبح عاشور لڑائی چھڑنے سے پہلے کی پوری زندگی دیکھ کے بتائیے کہاں کہاں جنگ پسند کی نظر آ گئی آپ؟ امام حسین علیہ السلام کا آخری خطبہ جو آپ نے دیا، جب لوگوں نے کہا یہ سب باتیں صحیح جو آپ کہہ رہے ہیں مگر آپ بیعت کیوں نہیں کر لیتے، تو امام نے فرمایا نہ میں غلاموں کی طرح اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دوں گا اور نہ بزدلوں کی طرح تمہارے سامنے سے بھاگوں گا، نہ غلاموں کی طرح اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دوں گا اور نہ بزدلوں کی طرح تمہارے سامنے سے بھاگوں گا۔ تو وہی تاریخ تھی کربلا۔ تو اگر امام حسن کے سامنے بھی یہی سوال آتا تو وہ بھی بزدلوں کی طرح ہرگز نہ بھاگتے اور وہ بھی غلاموں کی طرح کبھی ہاتھ نہ دیتے۔ جب ان سے سلو کی بات ہوئی تھی تو سادہ کاغذ بھیجا گیا تھا، جو چاہے لکھ دیجئے۔ اگر حسین کے سامنے بھی سادہ کاغذ اسی طرح یزید بھیجتا تو اسے سلو کر لیتے، مگر وہ ان سے بیعت کے لیے ہاتھ مانگ رہا تھا کہ تم ہماری بیعت کرو۔ امیر شام نے بیعت کے لیے ہاتھ نہیں مانگا تھا، بلکہ کہا تھا ہمیں حکومت دے دیجئے۔ ان کے لیے حکومت ایک ذرے سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتی تھی۔ تو شجاعت امام حسن کا کوئی باب ایسا کمزوری کا نہیں تھا۔ اگر کمزوری کا ہوتا، میں کہتا ہوں جس کا 13 سال کا بچہ کربلا میں شجاعت کی تاریخ لکھ رہا ہو، اس کا باپ کس میں لکھ رہا؟ قاسم ابن حسن تو بالغ بھی نہیں تھے، 13 سال کے تھے کربلا میں، اور ان کا انداز کیا تھا؟ بس آپ کی رحمت تمام چند منٹ، ان کا انداز کربلا میں کیا تھا؟ شب عاشور امام حسین نے چچا بھتیجے سے گفتگو کی، کیا چچا جان میرا نام بھی محضر شہادت میں ہے؟ یہ باقی شجاعت، باقی شجاعت کا منظر ابھی آپ دیکھ لیجیے گا، کیا میرا نام بھی محضر شہادت میں ہے، اس فہرست شہداء میں ہے؟ امام نے فرمایا نہیں، کہا تمہارا نام ہے، پوچھا موت تمہاری نظر میں کیسی ہے؟ تو جناب قاسم نے اپنی عمر کے اعتبار سے جواب دیا، احلی من العسل، شہد سے بھی زیادہ میٹھی۔ اب شہد کتنا میٹھا ہوتا ہے؟ کہا موت میری نظروں میں شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ حضرت مسکرائے، کہا تمہارا نام کیا محضر شہادت میں؟ تمہارے 6 مہینے کے بھیا علی اصغر کا نام دیا۔ بس 6 مہینے کے بھیا علی اصغر کا نام سننا تھا، ابھی جوان نہیں تھے، بچے تھے، 13 سال کا سن تھا، مگر بنی ہاشم کا غیور بچہ ایک مرتبہ بیتاب ہوا اور اپنے چچا سے کہہ رہے ہیں، چچا جان کیا دشمن خیمے کے اندر داخل ہو جائیں گے؟ کیا یہ آدھا ہمارے خیموں کے اندر آ جائیں گے؟ میرا 6 مہینے کا بھیا علی اصغر کیسے قربان ہو جائے گا؟ امام نے تفصیلات نہ بتائیں، مگر دل ٹھہرانے کے لیے دلا تھا، نہیں میرے لال، میں علی اصغر کو اس حالت میں لاؤں گا کہ میں اپنے ہاتھوں پر بلند کروں گا اور ہرملہ کے تیر سے تمہارا بھیا شہید ہو جائے گا۔ قاسم کے تیر کو اس لیے کہ حسین نے وہ راز نہیں اٹھایا کہ میرے بعد کیا ہونے والا ہے، مگر روز عاشور یہ عالم ہوا۔ جب سوال کرتے تھے جناب قاسم نے، تو جب سوال کیا اور امام حسین نے اجازت نہیں دی، آخر میں روایت بھی ہے کہ کبھی مولا کی آستینیں چومتے تھے، کبھی قبا کو بوسا دیتے تھے، کبھی آنکھوں سے قبا کے دامن کو لگاتے تھے، چچا مجھے اجازت دے دیجیے، چچا مجھے اجازت دے دیجیے۔ سرکار سید العلماء ارشاد فرماتے ہیں اس سلسلے میں کہ اس میں ایک دقت تھی امام حسین علیہ السلام کے لیے، امام نے جناب قاسم کو اجازت دینے میں، کیونکہ شب عاشورا بیعت اٹھا چکے تھے، قلادہ بیعت سب سے اٹھا لیا تھا،
بحیثیت امام اجازت نہیں دے سکتے تھے۔ اور دوسری پریشانی یہ تھی کہ نابالغ کا ولی یا اس کا باپ ہوتا ہے یا دادا ہوتا ہے۔ چچا نابالغ کا ولی اس کے جسم کے لیے نہیں ہو سکتا اس کی اجازت دینے میں، تو چچا کی حیثیت سے اجازت نہیں دے سکتے، امام کی حیثیت سے بیعت اٹھا چکے، اس لیے قاسم جب اجازت مانگتے تھے امام حسین اجازت دینے کو تیار نہیں ہوتے تھے، یہاں تک کہ جو روایت بیان کی جاتی ہے خیمے کے گوشے میں بیٹھ کے رونے لگے۔ دیکھیں ماشاء اللہ یہ مجمع ہوتا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ بزدلی کرتے ہو، روتے ہو، یہ کہا جاتا ہے کہ تمہاری بزدلی نہیں۔ قاسم نے بتایا کہ رونا بزدلی نہیں ہے، جب شجاعت کا میدان نہ ملے تو بہادر روتا ہے۔ یہ وہ مجمع رو رہا ہے جو چاہتا تھا کہ حسین کے ساتھ کربلا میں ہو کے اپنی جان نثار کرتا، چونکہ کربلا میں حسین کے ساتھ موجود نہیں تھا اس لیے رو رہا ہے کہ مولا آپ کے لیے جان نہیں دے سکے، اس لیے رو رہا ہے، کمزوری کی بنیاد پر نہیں۔ بھائی مرتبہ اماں ام فروا قریب آئیں، ایک کربلا کی مائیں بھی کیسی مائیں، ماں کا جذبہ ہوتا ہے میرا بیٹا بچ جائے، یتیم بچہ ہے، شوہر کا انتقال ہو چکا، اب آپ ایسی منزل میں 10 سال ہوئے انتقال ہو گیا، 3 سال کا تھا اس کی پرورش کر کے 13 سال کا اسے بڑا بچہ بنایا ہے، ماں کے کیا کیا جذبات ہوں گے، مگر حالت کیا ماں آئی، میرے لال یہ رونے کا وقت نہیں ہے، آج تو قربانی کا دن ہے، آج تو جان دینے کا دن ہے۔ اور جناب قاسم نے جیسے ہی جملے سے کہا اماں جیسے ہی اجازت مانگتا ہوں مادر گرامی مانگتا ہوں ویسے ہی بابا مجھ سے کہتے ہیں چچا مجھ کو اجازت نہیں دی۔ میں یہ سنا تھا، فرمایا میرے لال جب تیرا باپ رخصت ہو رہا تھا اس کا آخری وقت تھا، تو تجھے یاد نہیں ہے کہ تیرے بازو میں تعویذ باندھا تھا جو تعویذ بتاؤں گا، اور کہا تھا جب سخت ترین زمانہ آئے، جب تیرے اوپر سخت مشکل ہو تو یہ تعویذ کھول۔ اب میں ایک بات آپ سب سے باب مصائب میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے گا انسانی رشتوں کی جو آج ہاتھ سے ڈور چھوٹتی جا رہی ہے، غور کیجیے گا۔ امام حسین